جیسا کہ آپ نے بتایا ہے مہاجر ہو کر ادھر آئے، تو کیا آپ کی پردے کی اتنا شدت سے اس کا قائل ہونا وہ دین کی بنیاد پر ہے، یا اس میں کچھ وہ آبائی جو ماحول تھا آپ کا ہندوستان میں جیسا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ پردے کے اتنی شدت سے قائل ہیں؟ اس میں تو میں بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا موقف خالص دین کی بنیاد پر ہے۔ البتہ اس میں دین کے ساتھ عقل عام جو ہے، کامن سینس، اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ یہ کہ جس علاقے میں میں پیدا ہوا رہا ہوں وہاں کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ ہاں، وہاں ایک خاص طبقہ تھا شرفاء کا، ان کے ہاں پردہ ہوتا تھا، لیکن عوامی سطح پر تو پردہ نہیں تھا۔ پھر ہندوؤں میں کہاں پردہ تھا؟ سننے میں آتا ہے کہ راجپوتوں کے اندر کوئی پردہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کے اونچے گھرانوں کے اندر، ورنہ پردہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک تو ہے قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیات ہیں، پھر سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جو بھی میں نے نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر میرا اس پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ موقف قائم ہے۔ اور اس میں کامن سینس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج دنیا میں جس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ بابا آدم ہے ماڈرن سائیکالوجی کا، فرائیڈ کے نزدیک انسان کے اندر سب سے زیادہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس کا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے، ایڈیپس کمپلیکس جو اس کا ایک اصطلاح ہے، کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے، اور اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ تو خیر بات جو ہے وہ بکواس کے درجے میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری پورٹنٹ موٹیو۔ اچھا، اب جو جتنا پورٹنٹ موٹیو ہوتا ہے، آج اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خاندان بنتے کیسے، چلتا کیسا، یہ کاروبار ہے دنیا کا کیسے بڑھتا؟ اولاد ہوتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے انسان، وہ تو اصل اس کا تو بنیادی جو ہے وہ تو یہی سیکشول اس کا انسٹنکٹ ہے۔ تو جو جتنا زوردار ہوگا اسے اتنی ہی زوردار لگام دینی پڑے گی، ورنہ وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مادر پتر آزاد ہو جائے گا۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 4 پردوں کا قائل ہوں، ایک کا نہیں۔ نمبر 1 سیگریگیشن، جو کہ پورے معاشرے میں گویا کہ پردہ ہوگا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط معاشرہ نہیں، سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی۔ نمبر 2 عورت کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، وہی اس کی ورکنگ پلیس ہے بنیادی طور پر۔ ہاں، البتہ ضرورت سے باہر نکلے تو پھر وہ برقع ہو یا چادر ہو بڑی، جس سے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے، ایک حصے کو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ یہ دوسرا پردہ ہے۔ تیسرا پردہ ہے 4 دیواری۔ وہ یہ ہے کہ گھر ایسے بننے چاہیے، مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ۔ کوئی گیسٹ آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، اور جو کوئی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نامحرم آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، وہ اندر نہیں جائے گا۔ البتہ یہ کہ اندر جو جائیں گے بھائی ہیں، جو بھی اندر خواتین ہیں، ان کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ان کو قرآن مجید نے جنہیں محرم قرار دیا وہ جائیں گے، نامحرم کوئی نہیں جائے گا۔ چوتھا پردہ ہے عورت کا لباس، جو نہ صرف یہ کہ پورے جسم کو کور کیے ہوئے ہو، بلکہ اس کے اندر 2 صفات اور درکار ہیں، کہ وہ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے کہ جسم چھلک رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چست نہ ہو کہ جس سے جسم کے کوئی نقوش جو ہیں اور کرز جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں۔ اور لباس میں ایک اضافی شے جو ہے وہ اوڑھنی ہے، کہ اس کے کا بکل جو ہے وہ سر کے اوپر بھی اوڑھی جائے، اور اس کا بکل جو ہے وہ اپنے سینے پر بھی مارا جائے، تاکہ بریسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کور ہو جائے۔ یہ 4 پردے ہیں جن کا میں شدت سے قائل ہوں۔ اس سے آگے معاملہ صرف یا شوہر کا ہے کہ جس کے لیے کوئی سطر نہیں ہے عورت کا، اور یا پھر یہ کہ حسب ضرورت کسی ڈاکٹر کو سرجن کا ہے۔ اگر یہ کہ کوئی عورت لیڈی سرجن مہیا نہیں ہے تو برس بھی کر سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو میں اس کا قائل ہوں قرآن اور حدیث، اور جو ان آیات کے نزول کے بعد کی جو کیفیات احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں کہ فوراً اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں اس کی بنا پر، اور تیسرے اپنے کامن سینس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مذہب میں شدت پسندی کی بات آئی ہے، تو آج کل ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ اعتدال پسندی کی اور روشن خیالی کی تبلیغ کر رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذہبی دانشور جو ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر مذہب کا ایک تجدیدی ویژن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ مثلا وہ تجدیدی نہیں، تجددی ہے، اور وہ یعنی اور پردے کے بارے میں جہاں تک چہرے کی ٹکیا کا تعلق ہے وہاں تو کچھ علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ سر کے بال، بازو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔
اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رقص ہے یا موسیقی ہے یا مصوری ہے، تو یہ انسان کی حس لطیف جو حس ہے اس کا ایک لازمی تقاضا ہے ان کے مطابق۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے اس کا وہ قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں آیا داڑھی کا، اور اسی طرح قرآن پاک میں سود کھانے کا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو سود دیتا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا، اسے تو دشواری پیش آئی، مشکل آئی، وہ مصیبت میں پھنس گیا تب اس نے لیا۔ اسی طرح وہ قرآن پاک میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کا یہ حکم تھا، لہٰذا اقلیتوں کو ایک اسلامی ریاست میں تو اقلیت اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہی درجے کے شہری ہوں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی کچھ بتائیں، تاکہ اگر آپ کی بھی رائے یہی ہو تو ہم سمجھیں کہ بہت سی دنیا کے لیے اسلام ایک بڑا لبرل اور بہت آسان ہو جائے گا، قابل عمل ہو جائے گا بہت سی دنیا کے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر یہ ذہن یہ اس طرف لوگوں کے جا رہے ہیں اس کی کوئی صحیح قسم کی تردید ہو سکے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے اس کی کچھ نہ کچھ خبریں مجھ تک بھی پہنچتی ہیں، اگرچہ میں کچھ زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خاص طور پر یہ مباحثے وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا لیٹ ایٹ نائٹ، اور میں ذرا جلدی سو جانے کا عادی ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے سننے میں آتا رہا ہے کہ اس طریقے سے بعض دانشور جو ہیں اس کام کو کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اب اس کا جو ہے میں دو اعتبارات سے اس کا انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 1400 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ 1450 سال کی، اس میں اس کا پس منظر کیا ہے، اور ایک جو ہمارا کنٹمپریری جو اس وقت سیناریو ہے دنیا کا، اس کے اعتبار سے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فتنہ ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، رسول کو ماننا کیا ضروری ہے۔ اس فتنے کو سب سے پہلے یہود نے اٹھایا مدینے میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اچھا رسولوں میں سے بھی اپنے رسول کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں بھی مومن مانا جائے، ہمیں بھی برابر کا سٹیٹس دیا جائے، جس پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالرسالت بیچ میں سے غائب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو فرمایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ پہلا فتنہ یہ تھا۔ میں یہاں پر ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سورہ نساء میں 150 151 جو دو آیات ہیں اس میں اس مرض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں گے، یفرقون بین اللہ ورسلہ، رسولوں کو مانو نہ مانو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو مانو یعنی اللہ کی کتاب کو مانو، اور رسول کی سنت جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے اور کٹر کافر ہیں۔ اس کی ذیل میں پہلی مثال میں نے آپ کو دی یہود مدینہ کی، دوسری مثال تھی منافقین مدینہ کی۔ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن رسول تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اس کے بھی دو ہاتھ